جو یہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں غور کرے اور سوچے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو کیسے شریک کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو ہم مشکل کشا نہیں سمجھیں گے۔ ہم اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، چلتے بھی، سوتے بھی، جاگتے بھی، ہر حال کے اندر پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے۔ ہم ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں گے، اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام ہر حال کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گویا پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے اپنے ہر امتی کو کہ ہر حال کے اندر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ گویا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر حال میں یہ اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کو پکارتا رہے گا۔ ہر پریشانی میں اللہ کو پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ آج یہ جملہ اتنا کڑوا ہو جاتا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں انہی کو یہ بات بری لگتی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی بات کرتے ہو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ مشرکین عرب کے لیے یہی بات مشکل تھی، وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت۔ ہم 360 365 بتوں کو مانتے ہیں، 365 خداؤں کی تعظیم کرتے کرتے تھک گئے، میرا کام نہیں بن رہا ہے۔ ایک اللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک اللہ کی اگر ہم بندگی کرنے لگیں گے تو میرے کام کیسے بنیں گے، میرے کام کیسے بنیں گے؟ آج لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے کہ ایک اللہ ہی کی بندگی اختیار کی جائے، ایک اللہ کے سامنے ہی جھکا جائے اور کسی کے سامنے نہ جھکا جائے۔ اس لیے یہ بات حلق میں ان کی اترتی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو پکارتے ہیں اس لیے کہ ان سے میرا کام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بات پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کے ساتھ میں 2 فرشتے لگائے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں کرامن کاتبین، جو انسان کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور دوسرا انسان کی برائیاں بھی۔ ایک انسان کی نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک انسان کے گناہ لکھ رہا ہے، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے نیکی لکھنے والے فرشتے میری نیکی لکھ لے۔ ہم نے اس فرشتے کو کبھی پکار کے نہیں کہا کہ اے نیکی لکھنے والے فرشتے میری نیکی لکھ لے، اور ہم نے کبھی گناہ لکھنے والے فرشتے سے یہ نہیں کہا کہ اے گناہ لکھنے والے اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ کبھی کہا؟ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا، اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ کام کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کو لگایا اللہ نے، لیکن ہم فرشتوں کو نہیں پکار رہے، فرشتوں کو آواز نہیں دیتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ تمہارا کام ہے نیکیاں لکھنا، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے تمہارا کام ہے برائیاں لکھنا، گناہ لکھنا۔ یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم فرشتوں کو نہیں پکارتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو پکاریں گے تو میرا کام نہیں بنے گا۔ اگر ہم فرشتوں کو پکار کے کہتے رہیں گے کہ اے فرشتوں ہمارے گناہوں کو مٹا دو، تو یاد رکھیے گناہ اور لکھا جائے گا، مٹے گا نہیں۔ اگر ہم فرشتوں کو پکارتے رہے اور کہتے رہے ہماری نیکیاں لکھ لو، تو ہماری نیکیاں لکھی نہیں جائیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو متعین فرما دیا ہے۔ ہر آدمی جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں پانی پر جس فرشتے کو متعین کیا ہے وہ مقرب فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ لیکن جب بارش نہ ہو رہی ہو اور سب لوگ پریشان ہوں،
بارش نہیں ہو رہی ہے، سب پریشان ہیں۔ کیا کوئی ایسا فرد ہے جو یہ کہے کہ اے میکائیل ہمیں پانی کی ضرورت ہے، آپ پانی برسا دیجئے؟ نہیں، کہتے ہیں اے اللہ موسم گرم ہو گیا ہے، پانی کی ضرورت ہے، اے اللہ رحمت کی بارش فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ رحمت کی بارش فرما دیجئے۔ جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی رحمت کی بارش فرما سکتے ہیں، آپ ہی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، تو دنیا کے کسی بھی فرد سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری حاجت روائی کرے، ہماری مشکل کشائی کرے، ہمارے مدد آئے، ہماری مدد کرے۔ وہ مدد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم کسی اور کو اگر پکارتے ہیں تو ہماری پکار بیکار جا رہی ہے، ہم گمراہی کے دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں تو گمراہی کے دلدل کے اندر پھنس رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ہر حال کے اندر اللہ کو پکارے، اللہ کو پکارے۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اور جتنی گالیاں لوگوں کی ملتی ہے توحید کے مسئلے پر، اس لیے کہ بڑا کڑوا گھوٹ ہے یہ توحید کا مسئلہ، بڑا ہی کڑوا گھوٹ ہے۔ لوگوں نے پورا قرآن پڑھ لیا لیکن توحید کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ علامہ بن گئے، یہ فہامہ بن گئے، یہ محدث بن گئے، اور نہ جانے کتنے کتنے القاب مل گئے ان کو، بڑے بڑے القاب مل گئے، لیکن توحید کا مسئلہ نہیں سمجھے، اور کہتے تم نہیں سمجھو گے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ کون مدد کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیا، تمام وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بتوں سے متعلق ہے، یہ تو بتوں کی بات ہے، لوگوں کی بات نہیں ہے۔ لیکن کہا کس سے جا رہا ہے یہ بھی تو دھیان دیں، یہ کہا بتوں سے نہیں جا رہا ہے، مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یہ بات بتوں کی ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ تعلیم دے رہے ہیں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون نقل کیا جا رہا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تسلیم کر رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، یاد رکھے اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ تو بتوں سے متعلق ہے، بتوں سے متعلق نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کہاں مشرکین عرب سے جا رہا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ہمارے معبود ہیں یہی سب ہمارے کام کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کام کرنے والے ہمارے یہ افراد ہیں، یہ مدد کرتے ہیں، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ گویا جب جب دماغ میں یہ بات کوئی ڈالے کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی لوگ سنتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی لوگ مدد کرتے ہیں، تو ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ رات کی تنہائی کے اندر، اندھیرے کے اندر، دن کے اجالے کے اندر، گھر کے اندر، گھر سے باہر، جہاں بھی ہم پکاریں گے اللہ کو، اللہ سننے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے پیغمبر اگر آپ سے لوگ پوچھیں ہمارے بارے میں، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ کو بندہ جب بھی پکارے گا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اس بندے نے ہم کو یاد کیا ہے۔ اگر پریشانی میں بھی بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ کہ پریشانی میں بندہ اللہ سے مانگے تو۔ زبان سے بھی کبھی کہنا نہیں پڑتا ہے، دل میں بات آتی ہے اور دل ہمارا رجوع ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دل ہمارا رجوع ہوا، اللہ نے سن لیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ تمام لوگ جمع ہوئے اور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے درمیان میں ایک شخص ہے جس کی وجہ سے ہم نے بارش روک دی ہے، وہ گناہگار ہے، اس لیے ہم بارش نہیں کر رہے ہیں۔
گویا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا ہمارے مجمع کے اندر ایک شخص موجود ہے جو گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو روک دیا ہے۔ جب وہ یہاں سے نکل کر کے جائے گا تو اللہ پانی برسا دے گا۔ اب اس کے لیے نکل کے جانا بڑی شرمندگی کا مسئلہ تھا کہ اگر وہ تمام لوگوں کے بیچ میں اٹھ کے جاتا ہے تو لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ شرمندگی ہوگی نا اس کو۔ اس کے دل میں یہ بات آ گئی، جو گناہ گار ہوتا ہے وہ خیال کر لیتا ہے، ہم گناہ گار ہو کر بھی اپنے بارے میں نہ سوچیں، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے یہ۔ اس کے دل میں بات آئی کہ ہم ہی ہیں گناہ گار، اسی لیے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بس اس نے دلی کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی کہ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہماری وجہ سے بارش رکی ہوئی جی، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ آج سے ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ ادھر دل متوجہ ہو گیا، ادھر دل متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جاننے والا ہے، دل سے نکلی ہوئی آواز بھی اللہ سنتا ہے۔ بتاؤ کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے؟ جب پکارنے میں کوئی سننے والا نہیں ہے تو دلوں کی آواز کیا سنے گا؟ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ادھر دل سے آواز نکلی، ادھر پانی شروع ہو گیا، پانی برسنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے کہ اے پروردگار عالم، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ ہے جب وہ نکلے گا تب بارش ہوگی، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پانی کو روک دیا ہے، یہاں سے تو کوئی نکلا ہی نہیں۔ جواب آیا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے ہم نے پانی روک دیا تھا اسی کی وجہ سے ہم نے اب بارش کی ہے۔ جس کی وجہ سے ہم نے پانی روک دیا تھا اب اسی کی وجہ سے پانی برسایا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہ العالمین، وہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے پانی روک دیا تھا اور آپ نے توبہ قبول فرما لی ہے اس کی اور بارش فرما دی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا تب ہم نے تم کو نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، اب کیسے بتایا جائے گا؟ اب تو اس نے توبہ کر لیا ہے۔ ادھر دل متوجہ ہو جائے، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں سننے والا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے سننے والے اور اپنے اپنے حاجت روا مشکل کشا علاقے میں بانٹ دیا ہے کہ یہ فلاں علاقے میں سنتے ہیں، یہ فلاں علاقے میں سنتے ہیں، یہ فلاں جگہ میں سنتے ہیں، مگر میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ذرے ذرے کو دیکھتا ہے اور ذرے ذرے کو سنتا ہے۔ جس حال میں بھی جب بھی اللہ کو پکارا جائے گا رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آئے گا۔ رب ذوالجلال انتظار میں ہے، یہ بندہ مجھے جب بھی پکارے گا ہم اس کو جواب دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اللہ کے سوا یہ عقیدے سے متعلق ہے۔ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، بڑا مستحکم ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی ہمیں ڈاماڈول اختیار نہیں کرنا چاہیے، قدم نہیں لڑکھڑانا چاہیے۔ اگر لوگ ہمیں برا کہیں گے، لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، ہم سب کچھ سننے کے لیے، ہم گالیاں سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اللہ کی محبت کے اندر ہم گالیاں سننے کے لیے تیار ہیں، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال کے حضور میں کہہ دیں گے اے پروردگار، لوگ مجھے اس لیے برا کہتے رہے، ہم صرف اور صرف یہی کہتے رہے، تیری یکتائی کا گن گاتے رہے، تیری بڑائی اور تیری عظمت اور تیری کبریائی کے بول بولتے رہے، اور یہ کہتے رہے اے پروردگار تیری سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ہم نے جب جب یہ آواز لگائی ہے، جن لوگوں کے کانوں میں گئی ہے، لوگوں نے مجھے تیری محبت کی بنیاد پر گالیاں دی ہے، اور ہم گالیاں سنتے رہے۔ اے پروردگار، اگر تو نے اس کو قبول کر لیا تو یہی میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت